بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ لیکن انسان کے عجز اور ناتوانی کو دیکھیے کہ ہم خود بھی نہیں جانتے کہ اللہ کے حضور اپنی دعاؤں اور التجاؤں کو کیسے پیش کریں۔ اللہ کے حضور اپنی دعاؤں کو پیش کرنے کا سلیقہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سکھایا ہے۔ کہیں تو اللہ تعالیٰ خود اپنے الفاظ میں دعائیں بتاتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دعا مانگیے، اور کہیں اپنے بندوں سے ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ کیسے اس کے محبوب بندے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے تب مانگی جب وہ کعبہ کی دیواریں تعمیر کر رہے تھے۔ مفہوم یہ دعا کچھ یوں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ برگزیدہ نبی ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا فرمایا ہے، اور یہاں ان کی عاجزی اور انکساری کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو مستقل طور پر قرآن پاک کا حصہ بنا دیا، ایک ایسی کتاب کا حصہ بنا دیا جو قیامت تک پڑھی جانے والی ہے، اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تا قیامت باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کے بندے اسی دعا کو سامنے رکھتے ہوئے سوال کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو بتائیں کہ ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ام القریٰ کی سرزمین میں اللہ کا گھر بناتے ہوئے یہ کہتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے رب اسے قبول کر لے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں کی خیریت معلوم کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اسماعیل، اللہ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ اسماعیل نے کہا، آپ کے رب نے جو حکم دیا ہے اسے کیجیے۔ کہا، تم میری مدد کرو گے؟ کہا، ہاں میں آپ کی مدد کروں گا۔ کہا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں ایک گھر بناؤں۔ جب دونوں نے مل کر اس گھر کی بنیاد اونچی کر لی تو اسماعیل پتھر لاتے جاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جوڑتے رہے۔ جب مکان اونچا ہو گیا تو وہ پتھر مقام ابراہیم لائے، جس پر کھڑے ہو کر بھی ابراہیم علیہ السلام پتھر جوڑتے جاتے۔ اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر لا لا کر دیتے رہے۔ دونوں بیت اللہ کے گرد گھوم گھوم کر پتھر جوڑتے رہے اور کہتے رہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب، ہماری طرف سے اس عمل کو قبول کر، تو بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ دعا ظاہر کرتی ہے کہ ہمیں اپنی نیکیوں پر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دعا ظاہر کرتی ہے کہ ہمیں اپنی نیکیوں کو بنیاد بنا کر کبھی کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنی نیکیوں کی قبولیت کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، میں تم پر جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے، ریاکاری۔ ریاکاری کے ساتھ اور بھی بہت سے عوامل ہیں جو اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں، جیسے انفاق فی سبیل اللہ تو کر دیا، لیکن مال ہی حرام کا ہو تو وہ کہاں قبول ہوگا۔ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں لیکن حرام کا لباس، حرام کی غذا، تو وہ دعا کبھی بھی قبول نہیں ہو گئی۔ جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا اس کی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ ایسے ہی عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن دکھاوا مقصود ہے۔ ہمیں لگے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم اپنی عبادتوں کو، اپنی نمازوں کو احسن کر دیں، لمبا کر دیں، ریاکاری کے ضمن میں آئے گا۔ جہاد کے لیے جاتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ میری شہرت ہو،
میری بہادری کے چرچے ہوں، تو ایسی شہادت کو بھی دھتکار دیا جائے گا۔ قیامت کے دن دکھاوے کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ تو ضروری ہے کہ اگر ہم نیک عمل کرتے ہیں تو ان نیک اعمال کو بچانے کے لیے اللہ سے توفیق طلب کرتے رہیں۔ جب بھی کوئی نیک عمل کریں تو دعا کریں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے اس عمل کو قبول فرما لیجئے، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وہیب ابن الورد کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ یہ آیت پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ خلیل الرحمن، آپ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ کہیں آپ کا عمل قبول نہ کیا جائے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مومن اگر مخلص ہے تو وہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں اس کا عمل اس کے منہ پر نہ مار دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انفاق فی سبیل اللہ کہے، انفاق فی سبیل اللہ کرے اور اس کے بعد اس کا احسان جتلائے، اس کے بعد لوگوں کو ایذا دے اور وہ عمل ضائع ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نیک اعمال تو کرتا رہے لیکن لوگوں کو دکھ اور تکالیف دیتا رہے اور مفلسوں میں سے شمار ہو جائے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا جس نے نیک اعمال تو کیے لیکن اس کے ساتھ لوگوں کو ستاتا رہا، اور اس کی تمام نیکیاں لے کے مظلوم کو دے دی جائیں گی اور مظلوم کے تمام گناہ اس کے ذمہ ڈال دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی نیک عمل کریں اس میں اخلاص پیدا فرما، اس کو اپنی توفیق سے قبولیت کی منزل تک پہنچا دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال میں برکت فرما، اے اللہ انہیں قیامت کے دن اس قابل فرما کہ ہم انہیں تیرے روبرو پیش کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔